أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق اور اعمال کا وزن اس دن ایک حقیقت ہے فمن ثقلت موازینہ پس جس کے نیکی والے پلڑے بھاری ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں فرمایا کہ اس دن وزن برحق ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میزان قائم کریں گے جس میں یا تو اعمال کو ایک جسم دے کر خود اعمال کا وزن کیا جائے گا یا ان دفاتر کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے یا اس شخص کا وزن کیا جائے گا جس نے وہ عمل کیا ہوگا. اعمال کو جسم دے کر وزن کیا جائے گا. اس کے بھی دلیلیں موجود ہیں جیسے کہ فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران اس دن دو صاحبانوں کی صورت میں یا دو بادلوں کی شکل میں یا بڑے بڑے پروں والے پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور پڑھنے والے پر سایہ کر لیں گی. یا پھر یہ فرمایا کہ انسان کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں اور وہ اس کے ساتھ رہے گا حشر کے میدان میں. اور اعمال ناموں کا وزن ہوگا. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کی برائیوں کے 99 دفتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہ سب میرے ہی اعمال ہیں. تو وہ سمجھے گا کہ اب میں تباہ و برباد ہو گیا اور میرا فیصلہ جہنم کا ہونے والا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ایک نیک عمل بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی اتنے بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا میرے کام آئے گی؟ تو اللہ فرمائے گا صبر کرو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. چنانچہ جب اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کی برائیوں کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ والی پرچی بھاری ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا جس کو ساری عمر برائیاں کرتے گزر گئی اور آخری وقت میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور وہ نیک اعمال کرنے لگ گیا اور توحید پہ عمل کرنے لگ گیا. یا یہ وہ شخص ہے جو عمر بھر کافر رہا لیکن آخری عمر میں مسلمان ہو گیا. اگرچہ اس کو نیک اعمال کا موقع نہ ملا لیکن اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اور اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اور یہ کہ اس شخص کا وزن کیا جائے گا اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موٹا تازہ نافرمان شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا لیکن میزان میں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو تینوں صورتیں ممکن ہیں. جس طرح اللہ چاہے گا اس طرح آدمی کے حساب کتاب کو پورا کرے گا. فرمایا فمن ثقلت موازینہ جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے برے اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے اور نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے،،،
ومن خفت موازینہ، ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے، اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، بما كانوا بآياتنا يظلمون، بما كانوا بآياتنا يظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ اللہ کی آیات سن کر ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے اور اس پر عمل کرنے کا کبھی نہ سوچتے، اور اس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کی، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ انصاف یہ تھا کہ ان کے مطابق زندگی گزاری جاتی اور ان پر عمل کیا جاتا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، اور یقیناً ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنائے ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان زیست، اور بنائے ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان زیست، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ میں ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بے سر و سامان آتا ہے، حتیٰ کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو قوت عطا کرتے ہیں، پھر اس کو علم عطا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روزی کمانے لگ جاتا ہے، پھر وہ زمین میں ایک جگہ کا مالک بن جاتا ہے اور اسے رہنے کے لیے زمین میں ایک جگہ مل جاتی ہے، مکان سے مل جاتا ہے جس میں وہ رہائش اختیار کرتا ہے، اور معیشت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا سامان۔ فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے کھیتیاں بنائیں، پانی رکھا، اور اس میں تمام زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہیں وہ تمہارے لیے اسی زمین میں رکھ دی گئیں، تاکہ تم اس کی مٹی سے اپنے مکانات تعمیر کرو اور اسی میں سے اپنا کھانا اور اپنی روزی پیدا کرو، اور اسی میں تم اپنی تمام ضروریات پوری کرو، اور مرنے کے بعد پھر اسی کے اندر اسی کے پیٹ میں چلے جاؤ اور آرام کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کا تم بہت کم شکر کرتے ہو، اس کے مطابق جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اتنا تم شکر نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ماں باپ کی پیٹھوں میں، باپ کی پیٹھ میں تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ماں کے رحم میں تمہاری شکل بنائی، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو چونکہ اللہ نے ہمیں تو پیدا کیا ہے ماں باپ کے پیٹ سے،
باپ کے نطفے اور ماں کے پیٹ سے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کی تکریم کے لیے فرمایا کہ فرشتے سارے اس کو سجدہ کریں، اور ابلیس کو بطور خاص الگ سے حکم دیا، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اس کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو دلیل کیا پیش کی؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، فرمایا کس چیز نے منع کر دیا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دے دیا؟ فرمایا کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جب میرا حکم آ گیا تو اس کے بعد کیا چیز مانے ہو گئی کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے جواب دینے میں متعدد غلطیاں کی۔ سب سے پہلے تو یہ غلطی کی کہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس کا خیال یہ تھا افضل کو اپنے سے کم درجے کی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ افضل کون ہے اور افضل کون، اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ پھر اس نے یہ غلطی کی کہ آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم درجہ سمجھ لیا، اس لیے کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ فرمایا ایک تو آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کو یہ عزت اور کرامت بخشی، اور دوسرا یہ کہ مٹی کے خواص پہ اگر غور کرتا تو مٹی کے اندر نرمی ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، چیز کو بڑھانے کی صلاحیت ہے، اور اس میں ٹھنڈک ہے، جبکہ آگ میں تیزی ہے، جلانے کی خاصیت ہے، اور چیز کو ختم کر دینے کی صلاحیت ہے۔ تو اس قیاس میں ابلیس نے بڑی سخت غلطی کھائی، اور آج بھی اگر غور کیا جائے تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کی کوئی گنجائش بنتی نہیں۔ جب اللہ کا واضح حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم آ جائے، اس کے بعد قیاس کرنا یہ ابلیسی طریقہ کار ہے، اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول من قاس ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ تو ابلیس کا یہ فاسد قیاس تھا، اس نے یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منها، قال فاہبط منها، اللہ نے فرمایا اس جنت سے اتر جا، اللہ نے فرمایا اس جنت سے اتر جا، فما یکون لک، فما یکون لک، بس تجھے لائق نہیں تھا، بس تجھے لائق نہیں تھا، ان تتکبر فیہا، ان تکبر فیہا، کہ تو اس میں تکبر کرے، کہ تو اس میں تکبر کرے، فاخرج، فاخرج، بس نکل جا، بس نکل جا، انک من الصاغرین، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تمہیں جنت سے نکل جا، میرے دربار سے دفع ہو جا، تو نے تکبر سے کام لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور اس لیے تیرا وہ عزت والا مقام ختم اور ذلت کے گڑھے میں تجھے گرا دیا گیا ہے۔ تو جو بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے انکار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کرے، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے احکام نہیں مانتے۔
قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انظرنی الی یوم یبعثون کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے قال انک من المنظرین قال انک من المنظرین فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے میں بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے اتنا نافرمان اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا پھر بھی اس نے ایک درخواست کی تو اللہ نے قبول کر لی اس سے اللہ کی وسیع رحمت اور اس کے عظیم اختیارات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے ابلیس جیسے نافرمان کو بھی اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی کہ قیامت تک اس کو مہلت دے دی اور اس کو موت سے بچا لیا ترجمہ اقبال والوزن یومئذ الحق والوزن یومئذ الحق اور وزن اس دن ایک حقیقت ہے اور وزن اس دن ایک حقیقت ہے فمن ثقلت موازینہ ومن ثقلت موازینہ بس جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہو گئے جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہو گئے فاولئک هم المفلحون اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ومن خفت موازینہ ومن خفت موازینہ اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو گئے فاولئک الذین خسروا انفسهم فاولئک الذین خسروا انفسهم تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا بما كانوا بآیاتنا یظلمون بما كانوا بآیاتنا یظلمون اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً ہم نے تم کو زمین میں جگہ عطا کی اور یقیناً ہم نے تم کو زمین میں جگہ عطا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان بنائے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ثم صورناکم ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لم یکن من الساجدین لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا قال انا خیر منہ قال انا خیر منہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وخلقتہ من طین وخلقتہ من طین اور اسے مٹی سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے کیا پیدا کیا قال فاہبط منها قال فاہبط منها اللہ نے فرمایا اس جنت سے اتر جا اللہ نے تمہیں اس جنت سے اتر جا وما يكون لك ان تتكبر فيها وما يكون لك ان تتكبر فيها بس تجھے لائق نہیں تھا کہ اس میں تکبر کرتا بس تجھے لائق نہیں تھا کہ اس میں تکبر کرتا
فخرج انک من الصاغرین، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قال انک من المنظرین، قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔